یہ مختلف ایجوکیشنل سیمینار کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اسی سلسلے کی آج ایک اور کڑی جو ہے وہ آپ کے سامنے ملائی جائے گی. اور آج جو سیمینار آپ کے سامنے جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کی اناؤنسمنٹ پچھلے ویک کر دی گئی تھی اور نوٹس بورڈ پر بھی آویزن کر دیا گیا تھا. آج کا پروگرام جو ہے وہ خالصتاً آپ لوگوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے اس کو نہ صرف ہومیوپیتھ آئے بلکہ اس کو معاشرے میں ایک بہترین ترقی یافتہ فرد کی حیثیت حاصل ہو جائے. تو اس سلسلے میں مختلف ٹپس کے حوالے لے کر اور مختلف جو ہے وہ پروگرامز ایسے پروگرامز کو ترتیب دے کر جس کی وجہ سے آپ کا مستقبل آپ کا فیوچر سیکیور ہو سکتا ہے. تو اس پروگرام کو لے کر یہ ہمارے ایڈمن آفیسر جناب ڈاکٹر اے نیر صاحب نیر اقبال صاحب, مجھے پیار سے میں نے ڈاکٹر اے نیر کہتا ہوں تو مجھے پھر وہ ویسے ان کا نام نیر اقبال ہے, اور ڈاکٹر توصیف احمد صاحب, تو یہ میرے ساتھ چلتے جا رہے ہیں. اور پرنسپل صاحبان جو ہیں, پرنسپل صاحب ڈاکٹر سید مظاہر حسین زیدی صاحب بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سب سے کم کنٹریبیوشن میرا ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں آ جاتا ہوں آپ کے سامنے. آج کا جو سیمینار ہے اس کے لیے ہم نے اسلام آباد سے حافظ عامر سہیل صاحب کو انوائٹ کیا ہے, اور یہ جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر ٹرینر ہیں اسلام آباد میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں پر پورے ملک کے مختلف انسٹیٹیوشن میں پروگریسو ٹریننگ پروگرامز چلا رہے ہیں, اور ان کا تعلق ہمارے ہی ضلع سے ہے, اور یہ جولانا سے بیس کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں آج. تو میں یہ بھرپور تالیوں کی گونج میں حافظ عامر سہیل صاحب کو آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. یہ موٹیویشنل سپیکر ٹرینر ہیں اور انسٹرکٹر ہیں اسلام آباد سے, اسپیشلی آپ کی کار پر تشریف لائے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سے آپ نے بہت اچھے گر سیکھ لینے ہیں. میں جو ہے وہ اتنی دیر میں یہ اپنے گفتگو کا آغاز کریں گے تو میں 2 یا 4 منٹ میں واپس ان کے اسی پروگرام میں شریک ہو جاؤں گا. اور ایسے افراد جو ان کی سپیچ کو ریکارڈ کرنا چاہیں وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, لیکن ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے برین میں ریکارڈ نہ کریں اور موبائل میں کریں. موبائل میں ریکارڈنگ کا فائدہ تب ہے کہ پہلے آپ اپنے برین میں ریکارڈ کریں گے اور بعد میں آپ جو ہے اپنے جو ہے وہ موبائل میں ریکارڈ کریں. تو دماغ میں ضرور ریکارڈ کر لیں, ایسا نہ ہو کہ موبائل میں ریکارڈ پڑا رہے اور دماغ میں آپ کے ریکارڈ ہی نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ ترقی آپ نے کرنی ہے, آپ کے موبائل نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی, تو ترقی آپ نے کرنی ہے, آپ نے دیکھنا کہ ترقی کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو میں بالکل تیار ہے. حافظ عامر سہیل صاحب بھرپور تالیوں کی گونج میں تشریف. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. صحیح ہو گیا, بہت پیارا ہے. آج کا ہمارا سیمینار جو ہے اس کا ٹاپک ہے ہمارا ہاؤ سکسیس کمز. زندگی میں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے. کامیابی کی ڈیفینیشن اگر آپ کو بتاؤں, سکسیس کی ڈیفینیشن بتاؤں تو اکمپلشمنٹ آف اینی تھنگ از ناؤن ایز سکسیس. اکمپلشمنٹ, آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے نا پیچھے کا؟ اوکے. اکمپلشمنٹ آف اینی تھنگ از ناؤن ایز سکسیس. یعنی کوئی بھی آپ کی لائف میں کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی آپ اسٹوڈنٹ ہو نا, آپ کے لیول پہ اگر آپ اچھی طرح اس کو اچیو کر رہے ہو تو وہ آپ کی سکسیس ہے ٹاپ لیول پر. ٹھیک ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہو تو اس میں آپ اگر سب کچھ فلفل کر رہے ہو, اکمپلش کر رہے ہو تو وہ آپ کی سکسیس ہے. بزنس مین ہے, بزنس کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹاپ لیول پہ اگر بزنس کر رہا ہے تو وہ اس کی سکسیس ہے. ٹھیک ہے,
सो सक्सेस को हम डिफाइन करते हैं कि अकम्पलिशमेंट ऑफ एनीथिंग इज नॉन एज सक्सेस। ये अब डिपेंड करता है कि आपने किस में और किस तरह ये सक्सेस अचीव करनी, किस तरह अचीव करनी है, ठीक है। ये इंशाल्लाह आपको भी मैं बताऊंगा। और सबको समझ आ गई सक्सेस क्या चीज़ है। तो हर एक लाइफ के पहलू में ना, ठीक है, आपने अगर सक्सेसफुल होना है तो किस तरह होना है, उसमें कौन से पॉइंट्स चाहिए, कौन से आपको वो मोटिवेशन चाहिए, कौन से मेथड, कौन सी मेथडोलॉजी, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ है केड़ी गिद्दड़ सिंगी चाहिए सांझी जेड़ी असी लंदी है जो कामयाब हुआ दे। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो गिद्दड़ सिंगी वैसे मैं नहीं दूंगा, ना मेरे पास है, ठीक है। पॉइंट्स बताऊंगा आपको, हाउ सक्सेस कम्स, कामयाबी किस तरह आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब माशाल्लाह बड़े अच्छे मुझे स्टूडेंट्स लग रहे हो और बड़े अटेंटिव स्टूडेंट लग रहे हो। अच्छी तरह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह मुझे सुनोगे। और अगर आपने ये मेरा सेमिनार अटेंड कर लिया ना, सही सुन लिया, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी या मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने सही तरह से ये सुन लिया तो आपकी लाइफ में इजी हो जाएगा सक्सेस को अचीव करना। कामयाबी आपके लिए बहुत ही एक आम सी चीज़ बन जाएगी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। रात को जब मैं सोच रहा था कि बच्चों को मैंने क्या बताना है सक्सेस के बारे में, ये सक्सेस किस तरह आती है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। फर्स्ट वन इज ड्रीम्स। ड्रीम्स जो पहला पॉइंट है ना, ड्रीम्स, पहला पॉइंट है कामयाबी। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो उसमें आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। अब ड्रीम्स की जब ख्वाब, हमारे माहौल जो इधर का माहौल है हमारा, इसमें तो कहता है यार ख्वाब देखने नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको क्लियर करता जाऊँ, ख्वाब आपने रात वाले नहीं देखने, ओके। रात वाले ख्वाब बड़े वो आपके खतरनाक ख्वाब होते हैं, वो मैं समझ सकता हूँ। ख्वाब देखने दिन वाले, ठीक है। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना है, कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके आपने ख्वाब देखने हैं। मेरे पास जो भी काउंसलिंग के लिए आता है ना, बच्चा या बच्ची जो भी आता है, मैं उसको कहता हूँ ख्वाब देखो। ख्वाब देख लिया, ख्वाब और बिग ड्रीम्स, ये जरा मेरे लिए डिफिकल्टी हो रही है ऊपर जाके ना सर, इधर जी ओके। अच्छा, बिग ड्रीम्स, आपकी लाइफ में अगर ड्रीम्स है ना, बड़े ख्वाब है, फॉर एग्जांपल आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आपकी लाइफ में ये है कि मैंने एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ठीक है। ड्रीम्स देखने हैं, छोटे ड्रीम्स नहीं देखने और रात वाले ड्रीम्स नहीं देखने, ठीक है। आपने ड्रीम्स देखने हैं दिन वाले और बड़े बड़े ख्वाब देखने हैं। जब भी आप ख्वाब देखोगे होगा क्या, मैं आपको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी मिसालें दूंगा, मुख्तलिफ जो एग्जाम्पल्स के साथ आपको बता चलो। जब आप बच्चे देखोगे, आप ख्वाब देख लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे किसी बच्चे ने ख्वाब देखा, अब होगा क्या, वो शेयर करेगा डेफिनेटली। उसने ख्वाब देखा कि यार मैंने अपनी कंपनी लगानी है, मैंने बहुत बड़ी ना एक, अगर आप डॉक्टर हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, उसने ख्वाब देखा कि मैंने अपनी जो है वो फार्मेसी कर लेती है, ठीक है। मैंने फार्मेसी की अपनी बहुत बड़ी एक कंपनी बनानी है, जिसमें मैं प्लीज लिसन मी अटेंटिव, ये उधर से भी आएंगे लोग, इधर से भी आएंगे, ठीक है, गुजरेंगे भी, सारा कुछ ही होगा। लेकिन अगर एक और चीज़, सक्सेस की एक और चीज़ आपको बताऊं, वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में अटेंशन नहीं है ना, तवज्जो नहीं है, तो आप कामयाब नहीं बन सकते। आप कामयाब नहीं बन सकते जब तक आपकी लाइफ में तवज्जो नहीं है किसी चीज़ पर भी। आपका फोकस, तवज्जो से भी ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ करूँगा मैं, फोकस। लाइफ में किसी चीज़ पे आपका फोकस नहीं है, चाहे वो एक लेक्चर सुनने क्यों नहीं। अभी आप लेक्चर सुन रहे हो ना, ठीक है, सेमिनार अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप इस पे भी फोकस नहीं करोगे तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकोगे, ओके।
सो फर्स्ट फोकस करना है आपने, ठीक है, जो होता है होता रहे, जो होता है होता रहे, आपने मुझे फोकस करना है। तो ख्वाबों की बात कर रहा था, होगा क्या जब आप ख्वाब देख लोगे, आपने ख्वाब देख लिया, मिसाल मैं देता हूँ कि मैंने जो है एक कंपनी लगानी है फार्मेसी की, ठीक है, फार्मेसी की कंपनी, बहुत ये ख्वाब बड़ा है ना, होगा क्या आप अपने कोलीग या अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करोगे, जब आप शेयर करोगे ना तो वो आपको रिस्पॉन्स देगा उसी तरह का जिस तरह का उसका ज़हन होगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? अगर वो खुद नहीं कर सकता कंपनी लगाने का, या वो खुद नहीं सोच सकता कि मैंने अपनी कंपनी लगानी है जिससे आप शेयर कर रहे हो, ठीक है, मैं दो स्टूडेंट्स को सामने रखूंगा। फॉर एग्जांपल एक ये स्टूडेंट है, ठीक है, और एक ये स्टूडेंट है। अब इनके थॉट्स में, इनके परसेप्शंस में, इनकी मेंटल अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों नहीं है, फॉर एग्जांपल इसका ये बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इन दोनों के थॉट्स में, इन दोनों के परसेप्शंस में, इन दोनों के जो मेंटल अप्रोच है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फॉर एग्जांपल इसके मुताबिक कंपनी नहीं लगा सकते, ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए, दिस एंड दैट। ये नेगेटिव पर्सनैलिटी है, दूसरे लफ्ज़ों में इस नेगेटिव पर्सनैलिटी। जब आप इससे अपना ख्वाब शेयर करोगे ना, आप कहोगे यार मैंने ख्वाब देखा है, जब इससे शेयर करोगे तो ये आपको पता क्या बोलेगा, आपकी तरफ हंसेगा, तो कहेगा तू कर सकेगा, और यार तू कंपनी लगाएगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? वो कहेगा यार यू कांट डू, ठीक है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ होगा, उसके खुद थॉट्स जो है वो इस तरह के होंगे, वो खुद कहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। जब वो खुद कहेगा ना नहीं कर सकता, तो वो आपको भी कहेगा आप भी नहीं कर सकते। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ड्रीम्स, ख्वाब देखने आपने, कामयाबी के लिए आपने ख्वाब देखने हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड, एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है ना, तो हमें 90% अपना एटीट्यूड बनाना पड़ेगा कामयाबी वाला। एप्टीट्यूड कहते हैं सलाहियत को, कैपेबिलिटीज को, ठीक है, तो कैपेबिलिटीज 10%, 5% काउंट करती है। सक्सेस अचीव करने के लिए सलाहियतें जो है वो 5% या 10% क्या लोग काउंट करती है, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो 90% या 95% काउंट करता है। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कामयाब होना तो आपने ख्वाब देखने हैं, और ख्वाब देखने दिन वाले, रात वाले ख्वाब खतरनाक होते हैं, वो नहीं देखने। वो आपको भी पता, मुझे भी पता, आप जिस तरह के सोचते हो रात वाले ख्वाब, तो सोते वक्त वो ऊपर आसमान की तरफ हुआ यार आज का दिन आगे, मतलब वो आप समझ सकते हो मेरी बात को जो मैं, लेकिन ख्वाब वाले दिन वाले जो है वो ख्वाब देखने। और बिग ड्रीम्स, जब आप ख्वाब देखोगे आप शेयर करोगे, शेयर उससे करना है जो ऑलरेडी कर रहा हूं। अब मैं इसका सोल्यूशन भी बताता हूं आपको। आपने ख्वाब देख लिया, ये बच्चा है, इस बच्चे ने ख्वाब देखा मैंने अपनी फार्मेसी की कंपनी लगानी है, ठीक है, या मैंने बहुत आगे जाना है, तो ये इस नेगेटिव पर्सनैलिटी के साथ शेयर करेगा तो वो खुद नेगेटिव उसके परसेप्शंस होंगे, नेगेटिव थॉट के साथ आपको वो डिस्करेज करेगा। मेरी बात की समझ आ रही है सबको? जब बच्चे आप किसी नेगेटिव पर्सनैलिटी से शेयर करोगे ना अपने ड्रीम्स, वो आप, लेकिन एक बात मैंने मिसाल रखी कि आपने फार्मेसी की कंपनी लगानी है मेडिकल, एज अ मेडिकल स्टूडेंट्स, तो आपने ख्वाब देख लिया ये मैंने लगानी है। जब भी ये ख्वाब आप किसी कंपनी वाला जो कंपनी चला रहा है, जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी चला रहा है, उससे जब अपना ख्वाब ये शेयर करोगे ना, वो पता क्या करेगा, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कर सकते हो। अपने कुलीग के साथ शेयर करोगे, अपने कुलीग के साथ, अपने दोस्त के साथ,
وہ کہے گا یار کیوں؟ کیونکہ اس کی سوچ، اس کی مینٹل اپروچ، اس کے پرسیپشنز، اس کے تھاٹس اتنے سے ہیں، وہ خود اتنا سا سوچتا ہے، وہ خود سوچتا ہے کہ میں نہیں کچھ کر سکتا. جب بھی کوئی کسی راستے سے ڈرا ہوا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ دوسروں کو بھی ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کی لائف میں خود اندھیرا ہے نا، ٹھیک ہے، اچھا میری لائف میں اگر خود اندھیرا ہے تو میں دوسروں کو بھی، میں اگر خود ڈرتا ہوں نا، ہمارا ہوتا کیا کہ ہم جب وہ ڈریمز دیکھ لیں گے نا، ٹھیک ہے، تو ہم شیئر کریں گے تو وہ ہمیں ڈی موٹیویٹ کریں گے کیونکہ آپ نہیں کر سکتے ہو. ایک بچے کمفرٹ زون ایک جو ہے آپ کہہ رہے اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں 90% لوگ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں. کمفرٹ زون میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے. آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سومپو، نمبر 1 از سومپو ٹائپ کے لوگ، نمبر 2 از جو ہے وہ چلاؤ ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور نمبر 3 بناؤ ٹائپ کے. یہ جو بچے اب سومپو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، سومپو ٹائپ کے، یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ اپنا دوسروں کو سونپ دیتے ہیں، سارا کچھ اپنی قسمت کو سونپ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قسمت بڑا رول ہے قسمت کا. یہ کہتے ہیں کہ یار وہ کی قسمت ہی چنگی ہے، میری قسمت ہی ٹوٹی ہے. یہ سومپو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. یہ جو سومپو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ خود اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں دوسرے کو. جب خود سونپ دیتے ہیں تو انہیں نہیں، جب ان کے پاس کوئی آپ ہی اگر وہ اپنا خواب ان کے سامنے رکھو گے نا، وہ کہیں گے یو کانٹ ڈو. ان کی سوچ اتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے پرسیپشنز اتنے سے ہوتے ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جو چلاؤ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، چلاؤ ٹائپ کے، وہ چلاؤ ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں چلتا چلنے دو. اچھا آپ کو اور یہاں پہ میں بات بتاتا ہوں. ابھی ہم ہیں ڈریمز پہ. پہلا پوائنٹ میرے آج کے سیمینار کا پہلا پوائنٹ ہے ڈریمز، ہاؤ سکسیس کمز. یہ ہمارا ٹاپک. اس پہ پہلا پوائنٹ کہ کامیابی کیسے آتی ہے؟ ڈریمز. پہلا پوائنٹ ڈریمز. آپ نے خواب دیکھنے. پتہ آپ کو لوگ امیر اور غریب کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے اس پہ نا بڑی ریسرچ کی ہے. مطلب میں امیر سے امیر تر کو بھی ملا ہوں، غریب سے غریب تر کو بھی ملا ہوں. میں نے یہاں پہ نا میری ابو کے ساتھ نا وہ کیا لگی کنٹراڈکشن ہوتا ہے، ان کی تضاد آتا ہے. ابو کی سوچ، ابو کہتے ہیں کہ اچھا ادھر کوئی امیر ہو جائے گا نا، اسی دوروں دیکھ کے آتا یار اے کوٹھیاں بنائی ہیں نا، اس یار ایسا پجارو لے ہی ہے نا، اے تو حمدہ پیسہ. جو ہمارا ٹرینڈ ہے ادھر وہ شیئر کر رہا ہوں، جو ہمارا ٹرینڈ ہے ادھر. لیکن میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ امیر لوگ امیر کیوں ہو جاتے ہیں اور غریب لوگ کیوں غریب رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو امیر لوگ امیر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی سوچ کی وجہ سے. میرے ایک ٹیچر تھے، بہت ہی مہربان ٹیچر، تو ان سے میں نے نا ایک دن کوسچن کیا. 7th میں تھا، 7th میں اس وقت میں نے سر ان سے کوسچن کیا کہ سر یہ جو کمی ہوتی ہے، مطلب یہ کام کرنے والے، ٹھیک ہے، ہم ان کو کیوں مطلب یہ کہتے ہیں یہ ہماری طرح کے ہوتے ہیں، ان کے کام وہ ہوتے ہیں، ان کے مطلب فزیکلی ہمارے جیسے ہیں، ہمیں نہیں کہنا چاہیے. تو میرے صاحب نے نا یہ آنسر دیا مجھے، بچے یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس طرح ہو جاتے ہیں. اچھا جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس میں میرا پورا ایک سیمینار ہے کہ امیر لوگ امیر کیوں ہو جاتے ہیں اور غریب لوگ غریب کیوں رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پورا ایک سیمینار ہے. میں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ سے یہ سیمینار رکھوں گا، آپ سے شیئر کروں گا. ٹھیک ہے، کہ امیر لوگ، اس پہ ایک سیمینار ہے کیونکہ ہمارا آج کا سیمینار ہے کہ کامیابی کیسے آتی ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم ہم سیمینار اس پہ رکھیں گے کہ امیر لوگ امیر کیوں ہوتے ہیں اور غریب لوگ غریب کیوں رہ جاتے ہیں. اچھا بچے دیکھیے گا، جب بھی آپ ڈریمز، امیر لوگ کیوں ہوتے ہیں اس کے کچھ پوائنٹس آپ کو بتاؤں تو ان کی لائف میں ریسپانسبلٹی ہوتی ہے جو امیر لوگ ہوتے ہیں.
جو میں نے جج کیا, جو میں نے دیکھا, ان کی لائف میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ان کی لائف میں کمٹمنٹ ہوتا ہے, ان کی لائف میں کچھ کر دکھانے کا پیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور, جب آپ خواب دیکھو گے نا اور شیئر کرو گے تو آپ کو, ہماری سوسائٹی کا جو ٹرینڈ ہے نا, اس میں بہت سارے, جب بھی لوگ آپ کو کہیں گے نا یار تو پاگل ہو گیا, تو آپ سمجھ لینا کہ میں رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہوں. یہ میرا ایک ویژن, میرا ویژن آپ سے شیئر کر رہا ہوں. جب بھی سر کہے نا کہ یار تو پاگل ہو گیا, تو کمپنی بنانے کا فارمیسی دی, تو آپ سمجھ لینا کہ آپ رائٹ ڈائریکشن, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے نہ رکنا ہے نہ بھاگنا ہے, بس چلتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آپ کو کامیابی مل جائے. ماشاءاللہ. بات سمجھ آئی؟ جب بھی لوگ کہیں گے نا آپ یو آر مینٹل ہو گیا تو, اور باقی کہتے ہیں یہ جو بچہ نا پازیٹیو تھنکنگ والا, یہ جب شیئر کرے گا نا, جب یہ شیئر کرے گا, ٹھیک ہے, تو وہ آگے جو نیگیٹو تھنکنگ والا ہوگا نا, وہ یار تو پاگل ہو گیا, وہ یار تو کمپنی بناوے گا, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو کمپنیاں بنا کر فارمیسی کے یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہماری طرح کی. لیکن یہ والی تھنکنگ جب اس سے آپ شیئر کرو گے نا جس کی کمپنی ہے, تو وہ کہے گا کہ یو کین ڈو, بیکاز اگر آپ نے سکسیس یا وہ کمپنی بنانی ہے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ ہے کمپنی بنانے کا سوچنا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے سکسیس اچیو کرنی ہے, میں نے پہلے بتایا کہ ایپٹیٹیوڈ آپ کا جو ہے نا, صلاحیت, کیپیبلٹیز, وہ 10% کاؤنٹ کرتی ہیں. ایٹیٹیوڈ. اچھا ہوگا کیا, جب آپ کمپنی بنانے کا سوچ لو گے نا, تو ہوگا کیا, آپ پہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہوگا. لا آف اٹریکشن, میں آپ کو بتاتا ہوں لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے. لا آف اٹریکشن ہوتا ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ اس طرح کے لوگوں سے ملنا شروع کر دو گے. جب آپ نے سوچ لیا نا میں نے امیر بننا ہے, تو آپ امیر لوگوں سے ملنا شروع کر دو گے. ٹھیک ہے. آپ وہ چیزیں اچیو, جب آپ نیوز پیپر کھولو گے تو آپ کسی امیر کی کہانی پڑھو گے. اسے کہتے ہیں لا آف اٹریکشن, یعنی آپ میں وہ اٹریکشن آ جائے گی. بڑا خواب دیکھ لیا, اس پہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. لا آف اٹریکشن یہ ہوگا کہ آپ اسی طرف کھینچے چلے جاؤ گے, اٹریکٹ کرے گا وہ آپ کو. آپ نیوز پیپر کھولو گے, آپ کسی کے پاس, جس طرح مجھے شوق ہے سیکھنے کا. ابھی آپ کے سر ان کے پاس میں آیا تو انہوں نے مجھے اپنی نا شارٹ سے اسٹوری سنائی, تو اب وہ ڈائری میں گھر جا کے میں ساری ان کی اسٹوری لکھوں گا, کیونکہ مجھ پہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہو رہا ہے. میں نے سیکھنا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی سٹوری ایک بہت بڑی سٹوری ہے. ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی ایک سٹوری ہے. اب جن کو نہیں نہ سمجھ آئی وہ بھی ادھر بیٹھ کے نا ہنس رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی مطلب ہنسیں گے, اور یہی وجہ ہے, یہی سوچ ہے, یہی ویژن ہے. مجھے مطلب محبت ہوئی نا, آ کے میں نے سٹوری سنی, مجھے ایک سٹوری مل گئی, اور مجھ پہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہوا. میں جا کے لکھوں گا, میں دیکھوں گا یار ایک بندے نے اتنی کامیابی اچیو کی ہے, کیسے اچیو کی ہے. اور میں ان سے ابھی بیٹھ کے کہہ رہا تھا, سر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ ادھر مطلب یہ مجھے وہ گائیڈنس نہیں تھی گائیڈنس. ٹھیک ہے. پہلے کوئی بتانے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے. میں نے انہیں پہلے بولا کہ مجھے پتا ہوتا نا تو میں باہر کہیں بھی نہ جاتا. میں اپنی کیپیبلٹیز جو باہر یوز کی ہیں, میں نے باہر والدین سے دور رہ کے اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے. میں ادھر بیٹھ کے اچیو کر لیتا. ٹھیک ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے, اتنے ٹھنڈے ڈریم نہیں چاہیے.